یسوع کے نام میں تیرے حضور میں حاضر آج صبح تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں سلامتی سے لے کر آنے کے لیے ان تیرے مقدسین میں تیرے حضور میں جھک جانے کے لیے بڑی بنتی کرتا ہوں آج کا کلام ہم میں سے ہر ایک جان کے لیے تر و تازہ اور تازگی کا سبب ہو ہماری ہڈیاں ہماری جانیں ہمارے گھرانے تر و تازہ ہو جائیں تیرے کلام سے تیرے فرمان سے میں تیری محنت کرتا ہوں ہمارے کانوں کو چھو ہمارے شعور لاشعور اور تحت الشعور کو چھو اور اپنی محبت سے ہمیں سیر کر تاکہ ہم تیری اس پاک حضوری میں بڑے پھلے پھولے اور پاکیزہ زندگی بسر کریں مسیح خدا کے نام میں آمین۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے مقدس پطرس کی معرفت لکھا گیا پہلا خط پہلا پطرس اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات پڑھنے میں کوئی بھی رہنمائی کرتے؟ پہلا پطرس پہلا باب جی پہلا باب پہلی 4 آیات پطرس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا رسول ہے ان مسافروں کے نام جو پینتس گلتیا اور کرپتیکیا آسیا اور بطینیا میں جا بجا رہتے ہیں اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں۔ فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ کلام خدا کا پڑھا سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہے۔ سب کہیں آمین۔ آئیے میرے ساتھ 1 منٹ کے لیے اپنے قدموں پہ ذرا کھڑے ہو جائیں۔ آئیے ہم سب مل کر آنکھیں بند کریں گے سر جھکائیں گے اور غیر زبان میں دعا کریں گے۔ جتنے لوگ غیر زبان میں دعا کر سکتے ہیں خادمین سے لے کر عام لوگوں تک سب کلیسیا مل کر غیر زبان میں دعا کریں گے۔ سب دعا کریں گے منہ کھول کر دعا کریں گے۔ جی ہاں ضرور
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. آمین آمین آمین. آئیے اپنے ساتھ کھڑے ہوئے بہن یا بھائی سے کہیے خدا اولاد صبح آپ کو برکت دینے کو ہے. خوش ہو جائیے. کہیے خوش ہو جائیے. خوش ہو جائیے. زور سے کہیے خوش ہو جائیے. کہیے خوش ہو جائیے. خوش ہو جائیے. کہیے خوش ہو جائیے. خوش ہو جائیے. خوش ہو جائیے. خوش ہو جائیے. آمین. آمین. بیٹھ جائیے. آج صبح کا کلام جو آپ کی اور میری نصیحت کے لیے، میری اور آپ کی نصیحت کے لیے، میری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے موجود ہے، وہ جو ہر روز تر و تازہ ہے، سچا ہے، عادل ہے، برحق ہے، پاکیزہ ہے. میرا اور آپ کا یسوع مسیح جو روح القدس کی قدرت سے نہ صرف پاکیزہ کرتا ہے بلکہ ہر روز اپنی صورت کی مانند بناتا چلا جاتا ہے. آئیے سب مل کر کہیں آمین. ہم دیکھتے ہیں کتاب مقدس میں سے جو حوالہ ہمارے لیے پڑھا گیا ہے، یہ حوالہ ہے پطرس کے خط میں سے. کتنے لوگ پطرس کو جانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ دکھائیے. بہت تھوڑے لوگ جانتے ہیں. باقی کیوں نہیں جانتے؟ کیا میری آواز پیچھے تک آ رہی ہے آپ کو؟ وہ جو پیچھے بیٹھے ہیں آ رہی ہے؟ اگر مائک نہ بھی یوز کروں تو چل جائے گا؟ اوکے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو کہ مچھوارا ہے. اس سے پہلے کہ آپ اس خط میں اتر جائیں، آئیے اس کی شخصیت پہ دیکھیں. وہ کہتا ہے، پہلا لفظ ہے پطرس. کیا ہے؟ میرے ساتھ آپ نے کہنا ہے کون ہے؟ پطرس کی طرف سے، جو یسوع مسیح کا رسول ہے. تو اس نے اپنے نام کو شمعون سے کیوں نہیں متعارف کرایا؟ اسے کیوں نہیں کہا کہ شمعون پطرس یہ بات کر رہا؟ کیا وجہ ہے؟ میرے عزیز، میرے پیارے مسیح میں خدا کے مقدسین اور خدا کے چنیدہ لوگوں، آج صبح آئیے اس بات کو سمجھیے. وہ کیوں پطرس کہہ کر پکارتا ہے؟ وہ کیوں کہتا ہے کہ پطرس کی طرف سے؟ اس سے پہلے کہ آپ اس کی شخصیت میں اتریں، اس سے مل کر دیکھیں، اسے دیکھیے ایک ایسا شخص جو کہ اپنی درمیانی عمر میں، اور اس درمیانی عمر میں اس کا کام کیا ہے کہ وہ مچھلیاں پکڑتا. وہ کشتی پر موجود ہے اور کشتی پر موجود تھا، کام کر رہا تھا. اور اس کام کے کرتے ہوئے ایک دن اس کے روز کا دن تھا. اس روز کے دن میں یسوع اس کے پاس آتا ہے اور اسے بلاتا ہے. اندریاس اس کو متعارف کرواتا ہے. کس کے ساتھ؟ یسوع کے ساتھ. وہ تو روز کا کام کر رہا تھا، لیکن اس کا بھائی سے کہتا ہمیں کون مل گیا؟ کرسٹس. کون مل گیا؟ کرسٹس. میں اونچا نہیں سنتا، آپ نے اونچا بولنا ہے، رائٹ؟ کون مل گیا؟ کرسٹس. کرسٹس مل گیا. کرسٹس، کچھ لوگ کرسٹس کہتے ہیں، کچھ کرسٹس کہتے ہیں، مختلف پروننسیشن ہے اس میں. لیکن وہ سے کیا کہہ رہا تھا؟ ہمیں کون مل گیا؟ مسیح مل گیا. اس کا تعارف کراتا ہے، وہ اسے مسیح کے پاس لے کر آتا ہے. اور جب وہ اسے لے کر آتا ہے تو مسیح نے اس سے پہلی بات کیا کہی تھی؟ شمعون بھائی، تیرا نام کیا ہے؟ میں کیا رکھوں گا تیرا نام؟ پطرس. سر تھوڑا سا میرے ساتھ چند قدم پیچھے چلیں گے. کلام کیا چلیں گے؟ کیا چلیں گے؟ پیچھے چلیں گے. تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ تھوڑی تھوڑی کلام کی گردانی، یعنی کہ روز آپ کو کلام پڑھنے سے سیکھ ملے گی. کیا ملے گی؟ سیکھ ملے گی. یہ سیکھ آپ کی زندگی میں کیا کرے گی؟
تبدیلی پیدا کرے گی. کیا کرے گی؟ اور وہ کلام جو آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کرتا وہ سوالیہ نشان کے زمرے میں. جب کلام آپ کی زندگی میں پینیٹریٹ نہیں کر رہا، اتر نہیں رہا، آپ کو تبدیل نہیں کر رہا، آپ کی زندگی کو چھو نہیں رہا، تو وہ سوالیہ نشان کے نیچے ہیں. آپ کو اپنی زندگی کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن وہ پہلی بات دیکھتے ہیں، وہ اس سے کہتا ہے میں تیرا نام کیا رکھوں گا؟ پطرس رکھوں گا. تو شمعون ہے لیکن میں تیرا نام کیا رکھوں گا؟ پطرس رکھوں گا. پطرس کا مطلب کیا ہے؟ راک. کیا ہے؟ راک. چھوٹا. کیا ہے؟ چٹان. چھوٹی چٹان. A little rock. چھوٹا پتھر. اور میں اس پتھر پر کیا رکھوں گا؟ اپنی کلیسیا. لیکن وہاں یسوع نے کلیسیا متعارف نہیں کرائی. اس نے کہا میں تیرا نام کیا رکھوں گا؟ پطرس رکھوں گا. پطرس نے جب لکھنا شروع کیا تو ہم پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو مچھلیاں پکڑنے والا شخص تھا. تو یہ مچھلیاں پکڑنے والا شخص لکھ کیسے سکتا تھا؟ ہم انجیل میں دیکھتے ہیں کہ انجیل نویس کہتے ہیں یہودیوں نے کہا یہ تو مچھوارے گلیل کے، یہ تو ان پڑھ ہیں، ان کو تو پڑھنا نہیں آتا، یہ کیسے بات کر سکتے ہیں؟ حکمت اور فہم کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیوں کر وہ انہیں نکال دیتے ہیں سینیڈرین سے، یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. تو پھر یہ کیوں کر کہتا ہے کہ پطرس کی طرف سے؟ پطرس وہ شخص ہے جو کہ خود نہیں آیا، لایا گیا ہے. کیا ہے؟ لایا گیا. مسیح کے پاس لایا گیا ہے. آج سب میرا پہلا نقطہ ہے، آپ اس کلیسیا میں، دنیا جہان کی ساری کلیسیا میں موجود تمام تر لوگ خود سے نہیں آئے ہیں، آپ لائے گئے ہیں، آپ بلائے گئے ہیں، آپ کو چنا گیا ہے، دنیا سے باہر نکالا گیا ہے، اور پھر اس نے آپ کی زندگی میں تواتر سے کام کیے ہیں، کام کیے ہیں، ہر روز کام کیے ہیں. اور جب وہ کہتا ہے میں پطرس کی طرف سے، تو آپ دیکھیے اس نقطے پر جہاں وہ خط لکھ رہا ہے، محققین کہتے ہیں، تحقیق کرنے والے کہتے ہیں، علم الہیات کے بزرگان کہتے ہیں کہ یہ خط 60 سے 65 کے درمیان میں لکھا گیا. کچھ کہتے ہیں 63 سے 65 کے درمیان میں لکھا گیا. اور نتیجتاً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس وقت یعقوب کو مار دیا گیا، اس کو قتل کیا گیا. بیٹا بچوں کو تھوڑی دیر کے لیے خاموش کروا لو، آپ کی بڑی مہربانی پلیز. ہم دیکھتے ہیں جس وقت یعقوب کو قتل کر دیا گیا، کلیسیا تتر بتر ہو گئی، کلیسیا بھاگ کھڑی ہوئی. تو اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت پطرس نے، جو کہ بجائے اس کے کہ وہ روم کو جاتا، وہ کہاں گیا؟ بابل کو چلا گیا. اور بابل کو جا کر وہاں سے وہ خط لکھتا ہے. لیکن وہ تو ان پڑھ تھا، میں نے ابھی بات کی. تو جب وہ ان پڑھ تھا تو لکھ کیسے سکتا ہے؟ تو اس نے سلوانس کے ذریعے یہ خط مرقوم کیا، یہ خط لکھا گیا. اس کا دوسرا لکھاری تھا مرکز. یہ دونوں شاگرد ہی نہیں بلکہ بڑے پیار سے اس کے ہم جولی ہیں. اگر آپ خط میں آگے چلیں، اسی خط کے آخر میں پڑھیں تو وہ کہتا ہے مرکز میرا بیٹا ہے. سلوانس کی بات کی جاتی ہے. یہ دونوں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے ان سارے خیالات کو جو کہ پطرس رسول کے منہ سے انہوں نے سنے ہیں، ان کو انہوں نے رقم کرنا شروع کیا ہے. کیا کیا ہے؟ لکھنا شروع کیا. اور وہ لکھ رہے ہیں اور وہ لکھتے جا رہے ہیں. تو کوئی عام شخص یہ کہے گا یہ مچھلیاں بیچنے والا، یہ بدبو سے ہٹا ہوا شخص، یہ وہ شخص جو کہ سارا وقت پانیوں میں کھیلتا اور کشتی پر رہتا، یہ کیوں کر اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ سکتا ہے؟ یسوع مسیح کیوں سے رسول کہہ کر پکارتا ہے؟ یسوع مسیح نے کیوں اس کو لے لیا ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ باقی مچھلی بیچنے والے نہیں تھے، لیکن پطرس میں ایسا کیا تھا؟ لیکن میرے عزیز اس بات کو جانیے، شاگرد 12 تھے. 12 تھے؟ پکی بات ہے؟ 14 تو نہیں تھے؟ 13 تو نہیں تھے؟ 12 ہی تھے.
120 की जमात थी, जी 500 लोगों ने उसे देखा, जी। यीशु मसीह को जिंदा देखा, यस 500 ने देखा, मसीह को 500 लोगों ने देखा, 120 की जमात ने देखा, 12 शागिर्दों ने देखा, लेकिन इस तमाम तादाद में से एक शख्स है जिसकी शख्सियत दूसरों से हटकर मुनफरिद है, और उसका मुनफरिद होना, उसका बोल्ड होना, उसका दूसरों से बढ़कर बात करना, फौरन जवाब देना और बरसाख्ता होना उसके लिए बरकत का सबब। उसे बुलाया गया है, उसने उससे वादा किया है, वो लाया गया है, खुदा के इरादा के मुआफिक लाया गया है, वो खुद से नहीं आया है। वो तो मछलियां पकड़ने वाला था, वो खुद से नहीं आया है। उसने कहा मैं तुझे क्या बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, आदमगीर। मेरे अजीज, जब आप इस सलीब के नीचे आ जाते हैं, आप किसी भी पेशे से ताल्लुक रखें, वो आपको क्या बना देता है, क्या बना देता है, फिर कहिए क्यों बना देता है आदमगीर? आदमगीर बनाकर उसको क्या फायदा है? आपकी शख्सियत से उसे आदमगीर बनाकर ऐसा क्या मिलेगा? हाँ, जब आप खड़े होकर ये कहते हैं, जैसे पतरस ये कह रहा है, वो शमाउन करके अपने आप को मुतारिफ नहीं कराता, वो कहता है पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है। किसका रसूल है? रिलेट कहाँ कर रहा है? अपने आप को उसने कहाँ रिलेट किया है? यीशु मसीह के साथ। और यीशु मसीह के बाद वो कहता है मैं उसका रसूल हूँ। रसूल कौन है? जो पैगाम देकर भेजा गया है, जो सेंड आउट किया गया है। कहाँ भेजा गया है, क्यों भेजा गया है? वो जो कि आगे चल के कहता है मुसाफिरों के नाम, जो कि इन इलाकों में रहते हैं, पैदुस में, लिदिया में, कदूबिया में, आसिया में, इन सारे इलाकों में रहता है। ये वो लोग हैं जो कि बॉर्न जूइश, यहूदी नस्ल में पैदा हुए हैं, लेकिन मसीह को कबूल कर गए हैं। और मसीह को कबूल करने के बाद इज़ार सानी में कलीसिया भाग खड़ी हुई है। इज़ार सानी में कलीसिया भाग निकली है दूसरे शहरों में। कोई चला गया, ये सारा इलाका जितने आप पढ़ रहे हैं, ये सब के सब ब्लैक सी के साथ के इलाके, ये यूं है, ये इस ऐसे करके इस पट्टी में एक के बाद एक सारे गांव मौजूद हैं, छोटे छोटे शहर हैं जो कि उस दरिया के किनारे हैं, ब्लैक सी के किनारे, सॉरी। और वहां पर बहुत ज्यादा मछलियों का ट्रेडिंग का काम, रुपया पैसा, हर एक चीज वाफर मिकदार में है। जैसे कराची का हाल है, कराची में जैसे रुपया पैसा बहुत वाफर मिकदार में आपको मिलता है, लेकिन बुराई, झूठ, मकर, फरेब, धोखा, बुग़्ज़, लड़ाई, चोरी, चिकारी, हर तरह की बुराई आपको कसरत और वाफर से वहां नजर आती है। उसी तरह वो ये कहता है उन मुसाफिरों के नाम। आज सुबह दूसरा नुक्ता मेरा ये है, वो कहता है मुसाफिरों के नाम। मैं और आप जैसे वो यहूदी उन इलाकों में मौजूद हैं, जो इलाके उनके जाती नहीं है, वो यहाँ पर पैदा नहीं हुए हैं, वो यहाँ पर आ गए हैं। क्यों? क्योंकि इज़ार सानी शुरू हो गई, क्योंकि मारकूट शुरू हो गई, क्योंकि नीरो ने किसको मारा था? याकूब को मारा। और याकूब को मारने के साथ उसे लगा यहूदियों को पसंद आ गई ये बात, अच्छा तो ठीक है, मार कुटाई शुरू कर दो। उन्होंने मसीहों को पकड़ना शुरू कर दिया, मारना कूटना शुरू कर दिया, और लोगों ने भागना शुरू कर दिया। पैदा कहाँ हुए? फलस्तीन में। भाग कहाँ गए? पैंतुस। मैं और आप इस जमीन पर मुसाफिरों की तरह, जैसे वो उस इलाके में मुसाफिर हैं, मैं और आप भी मुसाफिर। हम चंद रोजा के लिए नहीं, हम चंद रोज है। कोई 70 साल ताकत हो तो 80 साल, ज्यादा हो तो 90 साल, 100 साल, इससे आगे क्या है? और फिर हर शख्स कूच कर जाता है।
اپنی مسافرت کے دنوں میں جو جا بجا رہتے ہیں ان سبوں کے لیے وہ کہتا ہے خدا باپ کے علم میں سب کر کہ موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا ہے. اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی بہن سے ہاتھ ملائیے, اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی سے ہاتھ ملائیے, اسے کہیے فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے, فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے, فضل اور اطمینان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے. پھر کہیے دائیں بیٹھے ہوئے بائیں بیٹھے ہوئے زور سے کہیے تمہیں فضل تمہیں اطمینان زیادہ حاصل ہوتا رہے, زیادہ حاصل ہوتا رہے. زمانہ اخیر ہے, زمانہ برا ہے, ہمیں ضرورت ہے فضل کی, اطمینان کی اور کثرت سے ضرورت ہے. آمین 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 پہیال آمین آمین آمین. ہوں سوال ہے ہوں بڑی گل ہوں لگا باقی جواب دیں سارے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے, مار کٹائی, اظہار ثانی, اس کو پکڑ جلا دے, اس کو پکڑ کاٹ دے, اس کی گردن کاٹ, اس کے بازو کاٹ, کسی کو شیروں کا آگے ڈال, کسی کو آگ میں ڈال دے, اور کلیسیاں بھاگی جا رہی ہیں. یہی ہو رہا ہے. یہ ہے بیک گراؤنڈ اس سارے خط کی. جس خط کے تناظر میں, جس صورتحال میں مقدس پطرس کے دل پر روح القدس نے تحریک دی ہے, اور تحریک کیا دی ہے کہ وہ یہ چند سطریں میرے اور آپ کے لیے کیا رکھے, مرقوم کر دے, لکھوا دے, لکھ دے, اور جو کچھ لکھا گیا ہے میں اس کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جو سچ لکھا گیا ہے, اس سچ نے آپ سے اور مجھ سے پہلے اربوں لوگوں کو آزاد کیا ہے. پچھلے 2000 سالوں سے یہ سچ آزاد کر رہا ہے, اور جب تک مسیح یسوع نہیں آئے گا تب تک یہ آزاد کرتا رہے گا. لوگوں کو فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے گا, اور لوگ بھرپور طور سے زندگی بسر کرتے رہیں گے. اس لیے کہ وہ خود نہیں آئے, وہ چنائے گئے ہیں, وہ بلائے گئے ہیں. اور کس کے مطابق بلائے گئے ہیں؟ اس علم سابقہ کے مطابق جو کہ کس کا ہے, خدا باپ کا. وہ یہاں پر خدا کو باپ کہہ کر پکار رہا ہے. وہ یہودی ہے, اس بات کو جانیے اور سمجھیے. وہ کون ہے؟ یہ بات یہ کون رکھنی ہے, وہ کون ہے؟ یہودی. اور یہودی جب خدا سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے, اس کی تو ڈر سے جان نکلی ہوتی ہے. پوچھیں کیوں؟ زور سے پوچھیں. اس لیے کہ انہوں نے اس خدا کا جلوہ دیکھا تھا جس کے آنے کے جلال سے چٹانیں کانپتی ہیں, زمین کانپ رہی ہے. وہ اس خدا سے مخاطب ہونے جا رہا ہے, وہ اس خدا سے خطاب کرنے لگا ہے جو سامنے رہتا تھا بگولے میں, بادل کی مانند سر میں رہتا تھا, وہ جس نے من برسایا تھا. یہ یہودی کو اچھی طرح یاد رہتا ہے, اسے پتا ہے میں خدا سے بات کرنے جا رہا ہوں. وہ تو 7 بار قلم کا نقطہ توڑ دیا کرتے تھے, اگر اس سے غلط لکھا جاتا تھا تو 7 بار دھو کر پھر خدا کا نام لکھا جاتا تھا. پاکیزگی کا یہ عالم تھا. تو وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ سے خدائے بزرگ, وہ سے یہوہ شالوم, یہوہ نیسی, یہوہ رافع کہہ کے نہیں بلا رہا. وہ ایک نئے نام سے اسے بلا رہا ہے,
جس نام کا تعارف کس نے دیا ہے؟ سولی والے نے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اسے باپ کہہ کے بلاتا ہے۔ وہ باپ تھا، وہ باپ تب بھی تھا جب وہ پہاڑ پر اترا، لیکن جو تعارف یسوع مسیح نے کرایا ہے وہ اس سے پہلے نہیں کرانے دیا گیا۔ ایک خاص وقت کے لیے یہ تعارف روک رکھا گیا تاکہ اس نقطے سے آنے والی نسلیں یہ جان جائیں کہ خدا باپ ہے، باپ ہے، باپ ہے، اور باپ نے بیٹے کو بھیجا ہے، اور بیٹا جب آیا ہے تو اس کے خون کے چھڑکے جانے کے سبب روح القدس مجھے اور آپ کو برگزیدگی کے لیے پاک کرتا ہے۔ ان تینوں اخنوم کو، تثلیث کو خوبصورتی سے وہ پیش کر رہا ہے۔ وہ کہتا اسے پتا تھا، اس نے بلا لیا ہے، لیکن بلایا کس میں ہے؟ یسوع مسیح میں۔ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو کہیے، آپ یسوع مسیح میں بلائے ہوئے ہیں، آپ یسوع مسیح میں بلائے گئے ہیں۔ ہاتھ ملائیے، ساتھ والے سے ہاتھ ملائیے، اسے کہیے آپ یسوع مسیح میں بلائے گئے ہیں، آپ یسوع مسیح میں بلائی گئی ہیں۔ اے میری بہن، آپ یسوع مسیح میں بلائی گئی ہیں، آپ یسوع مسیح میں بلائی گئی ہیں، آپ یسوع مسیح میں بلائے گئے ہیں۔ آپ دنیا داری میں پیدا تو کیے گئے ہیں، لیکن دنیا داری کے کام کرنے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے۔ آپ اس لیے پیدا کیے گئے ہیں تاکہ اس کو مسافت جانے، تاکہ یہاں مسافر کی طرح رہیں، کہیں بھی رہیں۔ آپ بلیک سی کے پاس رہیں، آپ پاکستان میں رہیں، امریکہ میں رہیں، افریقہ میں رہیں، کسی آئی لینڈ میں رہیں، لیکن یہ جانیں کہ میں مسافر ہوں، اور کیونکہ میں مسافر ہوں میری زندگی پر بلاہٹ ہے، میں بلایا گیا ہوں۔ خدا کا ایک خاص مقصد ہے میری زندگی کے لیے۔ یہ مقصد کیا ہے؟ کہ میں صرف اور صرف اس کو اونچا کروں، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ کس کو نظر آنا ہے؟ کس کو نظر آنا ہے؟ کس کو؟ زور سے کہیے، پھر کہیے، پھر کہیے، کہیے میری زندگی میں صرف صلیب کو نظر آنا ہے، میرے گھرانے میں صلیب کو نظر آنا ہے، میری کلیسیا میں صرف صلیب کو نظر آنا ہے۔ زور سے کہیے، کس کو نظر آنا ہے؟ کس کو نظر آنا ہے؟ انہوں نے اس نشان سے نفرت کی ہے۔ وہ منہ سے تو برکت دیتے ہیں لیکن دل سے بغض رکھتے ہیں، مارتے ہیں، کوٹتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، وہ جو آپ سے پہلے 2000 سال پہلے جب انہوں نے کہا اسرائیل جاتا رہا، اب وہ دنیا کے نقشے پہ نہیں رہا، اب اس کا کوئی پرسانی حال نہیں۔ کہاں گئے یہودی؟ وہ بھاگ گئے، مار دیے گئے، فنا کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے۔ لیکن کہاں پر؟ 1900 کون سے سال میں؟ 48 میں کیا ہوا؟ اسرائیل کا جھوٹ میں آیا۔ کس نے کہا؟ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو جائیے، تالیاں بجائے بھائی۔ 2000 سال اس نے خاموش رکھا، خاموش رکھا، انہیں زمین سے دربدر رکھا، لیکن پھر ان کو واپس ایز اے نیشن کھڑا کیا۔ کوئی کر سکتا تھا؟ کسی کے باپ میں ہمت نہیں تھی یہ کرنے کی، نہ کسی اسرائیلی میں ہمت تھی یہ کرنے کی۔ صرف ایک ہے جو اپنی مرضی کو پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اس کا نام خدا قدوس ہے۔ شاید آپ ان دکھوں، ان مصیبتوں، ان مسائل، ان تکلیفوں کے مارے ہوئے آج روپیہ پیسہ لگاتار کیا کر رہا ہے؟ گرتا جا رہا ہے، چیزیں مہنگی ہوتی جا رہی ہیں، روز مہنگی،
ابھی کل کے پرسوں میں نے سنا 3 روپے پھر بجلی بڑھا دی ہے انہوں نے. حالات مشکلات کا شکار ہے. مشکل ہے تھوڑے آپ مشکل باقی لگتا آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اس لیے آپ کو مشکل نہیں لگ رہی ہے. مشکل ہے. او ویری گڈ. یہ کون بولا؟ آخر میں کسی کی آواز آئی مجھے. یس کوئی پیارا سا بچہ بولا آخر میں. او ویری گڈ. مشکل ان کے لیے بھی تھی, حالات ان کے لیے بھی برے تھے, اس لیے وہ بھاگ کھڑے ہوئے تھے. اس لیے وہ اپنے گھر میں فلسطین میں مقیم نہیں تھے. کہاں نہیں تھے؟ فلسطین میں مقیم نہیں تھے. شاید آپ کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے. شاید آپ کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑے. جڑا والا کا واقعہ کس نے سنا؟ سب کو پتا ہے؟ اور یہ کتنا واقعہ ہے؟ جڑا والے کے واقعے کو ملا کر کل ایسے واقعات جو پاکستان میں ہوئے وہ کتنے ہیں؟ 14 واقعہ. یہ 14واں واقعہ 14th ٹائم. The times are bad. ہر بار پہلے سے زیادہ ظلم, ہر بار پہلے سے زیادہ تکلیف, ہر بار پہلے سے زیادہ درد, مصیبت, مشکل, پریشانی, اظہار ثانی اور مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. لیول بڑھ رہا ہے. تو آپ سوچیں گے, آپ پوچھیں گے یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کبھی دل میں سوال نہیں آتا؟ بتائیے, کیا ہر صبح آپ سوچتے نہیں میری طرح یہ کیوں ہو رہا ہے؟ سوچتے ہیں. صبح اٹھے, کام پہ گئے, واپس آئے, خوشی منائی, ٹی وی دیکھا, اوکے چائے پی اور گھر میں سو گئے آرام سے. Is it so? ایسے ہے؟ نو. بجلی کے بل کون کون دیتا؟ ذرا مجھے آتے دکھانا. یہ جو بجلی کے بل ادا کرتے ہیں کبھی ان سے پوچھیں کیا بیت رہی ہے؟ مشکلات. لیکن یہ سب مشکلات کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ کیا ترجمہ کر رہی ہیں؟ یہ مشکلات کیا ترجمہ کر رہی ہیں؟ آپ کے خیال میں کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس ساڑھی والی یہ کیوں ہو جائے عام لوگوں کی زبانی؟ بیٹا بچوں کو چپ رکھیں پلیز. یہ ہماری دفعہ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہی کیوں ہو رہا ہے؟ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ ارے میں نے لوگوں کو ایسی بری بری باتیں کہتے سنا ہے. او سو ڈسکسٹنگ. میں نے کسی کو کہتے سنا, اس نے کہا میں ارے رب دی گاں بولی, میں رب دی ماں بٹے. اتنی گندی اور واقعات بات خدا کے لیے, اتنی بری بات اس نے کی. ہرے میں کی نقصان کیتا, میرے نال کیوں ہونڈے. لوگ خدا کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچتے نہیں ہیں. لیکن عزیزو یہ سب کچھ ہو اس لیے رہا ہے, یہ نقطہ اس لیے بن رہا ہے. یہ اینٹ در اینٹ بن کر جو مکان بن رہا ہے وہ اس لیے بن رہا ہے کہ آپ کے لیے اور میری نجات کا بانی یسوع مسیح دوبارہ آنے کو. یہ تکلیفیں, یہ مصیبتیں, یہ ہاہاکار, یہ جب لوگ کہہ رہے ہیں ہم حل کر سکتے ہیں, فلاں شخص حل کر سکتا ہے, وہ حل کر سکتا ہے, سب جھوٹ کہتے ہیں. کسی کے پاس ان مسائل کا حل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. نہ معاشرتی, نہ سیاسی, نہ مالی. لیکن مسیحی ایک شخص کو جانتے ہیں جس کا نام خداوند یسوع مسیح ہے, جو میری اور آپ کی زندگی کا تنہا مالک ہے, جو میری اور آپ کی زندگی
کا تنہا وداتا ہے، جو تنہا خدا ہے، جو تنہا قدوس ہے، جو تنہا پاک ہے، جو تنہا عالم بالا پر تخت نشین ہے، جو باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھا ہے، وہاں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے آنے والا ہے، کیونکہ باپ نے اس سے کہا ہے آ اور میرے دائیں ہاتھ بیٹھ، جب تک کہ میں تیرے دشمنوں کو تیرے پاؤں تلے کی چوکی نہ کر دوں۔ یہ وہ بھید ہے جو پطرس بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ کہاں بیٹھ گیا؟ جا کر باپ کے دہنے بیٹھ گیا۔ اگر آپ دوسرا باب اور اس کی 24ویں آیت دیکھیں، وہ کہتا ہے وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جیے، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے تو کیا صرف شفا جسمانی پائی ہے؟ کیا صرف جسمانی طور پہ شفا پائی ہے؟ روحانی، جسمانی، مالی، سماجی، معاشرتی، سیاسی، تعلقاتی، احساساتی، محسوساتی، جذباتی، جنسی، جلدی، جو بات آپ سوچ سکتے ہیں، ہر وہ بات اس تعلق سے آپ نے شفا کہاں سے پائی ہے؟ اس کے مار کھانے سے پائی ہے۔ کیونکہ پہلے تم بھیڑوں کی طرح بھٹکتے پھرتے تھے، مگر اب اپنی روحوں کے گلابان اور نگہبان کے پاس کہاں آ گئے ہو؟ پھر آ گئے ہو۔ کہاں آ گئے ہو؟ پھر آ گئے۔ تو مسیح کے دکھوں میں کہاں آ گئے ہو؟ پھر آ گئے۔ اس نے مسیح کو دکھ اٹھاتے دیکھا۔ یہ وہ پطرس ہے جس نے اس کو کیا اٹھاتے دیکھا ہے؟ کیا اٹھاتے؟ کیا آپ نے کبھی کسی کو دکھ اٹھاتے دیکھا ہے؟ سب سو گئے کیا؟ سو گئے کیا؟ کیا آپ نے کسی کو دکھ اٹھاتے دیکھا ہے کبھی؟ ہاں؟ جڑا والا بھول گئے، قصور بھول گئے، لاہور اندرون شہر بھول گئے، کون کون سے واقعے یاد کروں؟ اور میں جب یہ ازارستانی کی بات پڑھ رہا تھا تو اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں یہ آیت آپ کے ساتھ ضرور پڑھوں گا۔ وہ کہتا ہے بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر کیا کرے؟ سربلند کرے، اور اپنی ساری فکر کس پہ ڈال دو؟ اسی پہ ڈال دو، کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ کیا ہے؟ تو کیوں فکر ہے بھائی؟ اس کو تمہاری فکر کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ جی؟ وہ ہم سے پیار کرتا کس سے کہا؟ آپ نے کہا؟ کیا کہا؟ ہے۔ وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ بھائی نے کہا وہ ہم سے پیار کرتا ہے۔ کیا آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ کون اگری کرتا؟ آپ دکھائیں ذرا۔ اوکے، ویری گڈ، ذرا تالی بجائیے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اس کے پیار کا مبولتا سلام ہے میری اور آپ کی زندگی میں۔ اس سے بڑھ کر اور خوبصورت کوئی ثبوت نہ مجھے چاہیے نہ آپ کو چاہیے۔ مصیبت کی آگ بھڑکے گی، مصیبت کی آگ جب بھی اٹھے گی تو بھی کیا ہوگا؟ کلام میں لکھا ہے 4 باب 1 پطرس اس کی 12ویں آیت، اے پیارو جو مصیبت کی آگ تمہاری آزمائش کے لیے تم میں بھڑکی ہے، یہ نہ سمجھ کر اس سے تعجب کرو کہ یہ انوکھی بات ہم پر واقعہ ہوئی ہے، بلکہ مسیح کے دکھوں میں جوں شریک ہو، خوشی کرو، تاکہ اس کے جلال کے ظہور کے وقت بھی نہایت خوش و خرم ہو۔ میرے ساتھ آپ نے پڑھنی ہے یہ آیت، ذرا کھڑے ہو جائیں اپنے قدموں پہ۔ سب مل کر پڑھیں گے، پادری صاحب آپ لیڈ کریں گے اس آیت کو پڑھنے میں۔ 1 پطرس جی 13ویں آیت،
दूसरे बाब की चौथे बाब। ओके। बल्कि मसीह के दुखों में जो शरीक हो खुशी करो। क्या करो? खुशी करो। क्या पढ़ा सर ने? खुशी करो। तो जब आप खुश होते हैं तो क्या करते हैं? गीत गाते, हम के गीत गाते हैं और रूहानी गजलें गाते हैं, गजलें गाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। और ये पीछे वाले नहीं बोलते, पीछे वाले सिर्फ तेरियां बंदियां वेखना है नहीं ना बेटा, तुहाडा भी गल करने आ, तुसीं भी गल करो। जे उर्दू नहीं समझ आती तो पंजाबी च गल कर लेंगे। पंजाबी ठीक है? ठीक है, ठीक है। चलो जी। वो की कह रहे हैं, की करना है? खुशी करो। की करना है? खुशी करो। कादे लिए? क्यों करनी खुशी? मसीह के दुखों में जैसे जैसे बढ़ेंगे, मसीह के दुखों में तो जब आप खुश होते तो आप क्या करते? तालियां नहीं बजाते? Praise the Lord. उससे कहेंगे दुखों में शरीक हूं, मैं ताली बजाकर ये खुशी का इजहार करता हूं। आज सब मिलकर ताली बजाएं। Praise the Lord. Oh, the marvelous presence is here. Oh, the great presence is here. Thank you, Lord. उसने कहा ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त निहायत खुश व खुर्रम हो। जब वो जलाल में आए तो आप क्या हो? नहायत खुश हो। कैसा बड़ा भेद है। तो दुखों में अगली दफा रोना कर लाना नहीं है, क्या करना है? खुशी मनानी है। क्या करना है? खुशी मनानी है, खुश होना है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तेरी तारीफ करता हूँ, मैं तो झुककर सजदा करता हूँ, मैं तेरे नाम की मदद सराई करता हूँ। तू बड़ा है, तेरे जैसा कोई नहीं। न कल, न आज, न फिर कभी, इसलिए कि सलीब पर तूने मेरे लिए जान दी है। तू बाप के दाहिने बैठा है, जहाँ से तू वापस आने वाला है और हर एक की अदालत करेगा। किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई बख्शा नहीं जाएगा। वो जो जुल्म करते हैं, वो जो जुल्म उठाते हैं, ज़बूर में दाऊद कहता है वो मजलूमों की आह को भूलता नहीं है, वो गरीबों की दुआ को भूलता नहीं है, वो याद की जाती है। आमीन। कहिए मेरे दुखों में मेरा मदावा कौन है? कौन है? यीशु। सर 14वीं आयत पढ़ लीजिए। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मुलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। क्या करता है? साया करता है। क्यों करता है? वाई? क्यों कर रहा है साया? क्योंकि वो हमसे क्यों? क्योंकि मैं आपको एक, प्लीज बैठ जाइए, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप खड़े हुए, आपने इस खुशी का हिस्सा बने। मैं आपको 2 वाक्य सुनाने जा रहा हूँ और उसके साथ मैं कलाम बंद कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं कलाम को क्लोज कर दूँ, मैं चंद आयतें पहले पढ़ूंगा आपके साथ और फिर आपको ये वाक़या सुनाऊंगा। ज़बूर 46 पहली आयत, वो कहता है खुदा हमारी पनाह है और कुव्वत है, मुसीबत में मुस्तिद मददगार। मुसीबत में मुस्तिद मददगार। मुसीबत में मुस्तिद मददगार। मुस्तिद मददगार यानी कि मुश्किल में ना छोड़ने वाला,
کوئی میرے جیسا شخص تھا، ایک عام انسان تھا، تکلیف میں تھا، بڑی تو سمندر کے کنارے چلا جا رہا تھا، شاید آپ نے پہلے بھی سنی ہو، اور سمندر کے کنارے جاتے جاتے مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے تو اس کو نظر آتا ہے کہ دو لوگوں کے پیروں کے نشان چلے آ رہے ہیں، اور پھر کچھ بہت سارے اونچی نیچی جگہ آتی جہاں دو پیروں کے نشان ہیں، اور پھر آگے جا کر وہ پیروں کے نشان جب وہ کھڑا ہوا جہاں پر وہاں تک آتے ہیں۔ وہ خدا کو گلا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اے خدا، تو نے مجھے میری مشکل میں چھوڑ دیا، کہاں ہے تو کدھر گیا؟ میں کہاں ڈھونڈوں تجھے؟ تو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں نے سمندروں کو دیکھا، میں نے ادھر ادھر دیکھا، جب میرے اچھے دن تھے تو میرے ساتھ تھا، اور اب جب میرے میں مشکل آئی تو چلا گیا۔ اس نے پلٹ کر اس نے کہا، یہ ایک انگلش رائٹر ہے، اس کی پوئم کا ٹرانسلیشن ہے جو کہ تقریباً ہر زبان میں کیا گیا۔ اس نے کہا وہ جو 4 قدموں کے نشان تو دیکھ رہا ہے ریت پر، وہ تو اور میں اکٹھے چلے آ رہے تھے، لیکن جہاں ناہموار رستہ آیا ہے وہاں تجھے میں نے گود میں اٹھا رکھا تھا۔ یہ 2 قدموں کے نشان میرے ہیں، تیرے نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ تیرے نہیں ہیں۔ مصیبت میں مستر مددگار ہے وہ، مصیبت میں مددگار ہے وہ، مصیبت میں مددگار ہے وہ، مصیبت میں مددگار ہے وہ۔ ساتھ والے کو کہیے وہ مصیبت میں مددگار ہے، وہ مصیبت میں مددگار ہے۔ میری مصیبت کیسی ہی کیوں نہ ہو، وہ میرا مددگار ہے۔ اسی زبور کی 8ویں آیت، آؤ خدا ان کے کاموں کو دیکھو کہ اس نے زمین پر کیا کیا ویرانیاں کی ہیں۔ وہ زمین کی انتہا تک جنگ موقوف کراتا ہے، وہ کمان کو توڑتا اور نیزے کے ٹکڑے کر ڈالتا ہے، وہ رتھوں کو آگ سے جلا دیتا ہے۔ خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں، میں قوموں کے درمیان سر بلند ہوں گا، میں ساری زمین پر سر بلند ہوں گا۔ لشکروں کا خداوند ہمارے ساتھ ہے، یعقوب کا خدا ہماری کیا ہے؟ پھر سوچیں کیا کہا اس نے، کیا ہے وہ؟ تو زبور 62 میں وہ کہتا ہے میری جان کو خداوند ہی کی آس ہے، میری نجات اسی سے ہے، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات ہے، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے زیادہ جنبش نہ ہوگی۔ وہی چھٹی آئی، وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات، وہی میرا اونچا برج ہے، مجھے جنبش نہ ہوگی۔ میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے، خدا ہی میری قوت کی چٹان ہے۔ آمین۔ اور اب زبور 76 اور اس کی 2 آیتیں۔ خدا یہودا میں مشہور ہے، اس کا نام اسرائیل میں بزرگ ہے، سالم میں اس کا خیمہ ہے اور سیون میں اس کا مسکن۔ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، مسیح خداوند میں خدا کے مقدسین لوگوں، یہ آیت جب اس نے لکھی پطرس جب یہ آیت لکھوا رہا ہے سلوانس سے، تو اس کا ماخذ ہے، اس آیت کو لکھنے کا ماخذ ہے خروج 24واں، جہاں پر موسیٰ نے خون لیا اور خون لے کر کیا کیا؟ لوگوں پہ چھڑک دیا اور کتاب پہ چھڑکا۔
تو وہ جہاں ذرا دوبارہ پڑھ دیجئے پہلا پطرس اور اس کی دوسری آیت جو ہے. جی پہلی آیت، پہلے باب. میرا ٹائم زیادہ ہو گیا، میں بس 2-3 منٹ ختم کر دوں. اور خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرمانبردار ہونے اور یسوع مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہیں. کیا یہ جو آیت اس نے لکھی ہے یہ اس کا ماخذ ہے. خروج کی کتاب اس کا 22واں باب، اور اس سارے واقعے میں جب موسیٰ نیچے اترتا ہے اور اترنے کے بعد ایک بڑی قربانی کی گئی، بیلوں کا خون لیا گیا، آدھا اس نے بیسن میں لے کر لوگوں پہ چھڑک دیا اور باقی اس نے توریت پہ چھڑکا اور پھر اس کو دے دیا لاویوں کو کہ اس کو سنبھال رکھو. اور وہی بات وہ کہہ رہا ہے، یسوع کا خون چھڑکے جانے کے لیے برگزیدہ ہوئے ہو، اس لیے کہ تم پر کیا کیا گیا ہے؟ خون چھڑکا گیا ہے. ہمارے خداوند یسوع تیسری آئے، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی، بے داغ اور لازوال میراث حاصل کریں. کیا حاصل کریں؟ غیر فانی، بے داغ، لازوال میراث. اب سوال یہ ہے، ان ساری باتوں کا لنک کیا ہے؟ کیوں؟ کون سی میراث؟ کس میراث کی حصے داری چاہتے ہیں؟ کس میراث کے لیے بلائے گئے؟ وہ کون سی میراث ہے؟ پطرس بات کر رہا ہے. یہ وہ پطرس ہے جس نے کیا دیکھا تھا؟ 4000 کو کھانا کھلاتے ہوئے، روٹی ملٹی پلائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے اس نے. میری بات کے ساتھ رہنا، آپ صرف چند منٹ ہے میرے پاس، 2-3 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. اس نے کیا دیکھا ہے؟ روٹی ملٹی پلائی ہوتی ہوئی، لوگوں کو بڑھتے ہوئے، خود ہاتھ سے بانٹی ہے، مچھلیاں بانٹی ہیں. اس نے اندھوں کو آنکھیں ملتے دیکھی ہیں، اس نے بہروں کے کان کھلتے دیکھے ہیں، اس نے لنگڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، اس نے ٹنڈوں کے ہاتھ آتے دیکھے ہیں، اس نے عجیب عجیب کام دیکھے ہیں، اس نے کوڑیوں کو شفا پاتے دیکھا ہے. اس نے کیا دیکھا ہے؟ پہاڑ پر اس کے چہرے کے جلال سے جب سب کچھ روشن تھا وہ منظر بھی اس نے دیکھا ہے. اور جب اس کو آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تب بھی اس نے دیکھا ہے. یہ خاص شخصیت ہے. اس کے کہنے کی بابت دیکھیے، وہ آپ کو اس آسمانی یروشلم کی اس میراث کی بابت کہتا ہے کہ ایک لازوال، لامحدود، بے داغ میراث جو کہ کس سبب سے حاصل ہے؟ کس کے خون چھڑکے جانے کے سبب؟ مسیح. کس کے؟ پھر کہیے. نہیں مزہ آیا. ایک آواز اور سب کہیے. خون کس کا چھڑکا گیا؟ کیا بکروں کا؟ کیا بیلوں کا؟ کیا کسی اور جانور کا؟ کس کے پاک خون کو چھڑکے جانے کے سبب سے میراث ہے؟ پھر کہیے. پھر کہیے. یسوع مسیح کے، یسوع مسیح کے، صرف اور صرف اور صرف یسوع مسیح کے خون کے چھڑکے جانے کے سبب سے آپ اور میں اور ساری دنیا کے مقدسین اور برگزیدہ کس کا حصہ ہے؟ اس ابدی میراث کا. اس لیے اس میراث کا تعارف کسی نے ایک شخص سے کرا دیا. یہ شخص ایک نیگرو تھا، کالا تھا، حبشی تھا. اس سے مسیح کا تعارف کرایا اور تعارف کرانے کے بعد
اس کو پکڑ لیا گیا جب پتا چلا کہ اس نے مسیح کو قبول کر لیا. انہوں نے اسے اٹھایا اور جیل میں ڈال دیا. اوکے, جیل میں ڈال جانا کون سی بڑی بات تھی, لیکن جیل میں انہوں نے اس کو ظالم کرنا شروع کر دیا, ظلم کرنا شروع کر دیا. اور ظلم کرتے ہوئے انہوں نے اس سے نفرت کی, کیونکہ وہ دعا میں وقت گزارتا, کلام پڑھتا. انہوں نے کہا ایسا کچھ سوچو کہ اس کو خوب ذلیل کیا جائے. انہوں نے کہا اچھا, یہ اوپر ساری بیرکیں بنی ہوئی ہیں, یہاں پر سارے قیدی ہیں, یہ باتھ روم ہے کونے میں, اور یہاں سے ایک بڑا پائپ نیچے تہ خانے میں اترتا ہے, جو ایک بڑا ڈرم نیچے رکھا ہوا ہے. اس ڈرم میں ساری غلاظت, سارا سٹول اور یورین جو ہے اس ڈرم میں گرتا ہے. اس ڈرم کو صاف کرنے کی ڈیوٹی اس کالے کی لگا دو. یہ بڑا یسو یسو کرتا ہے, اس ڈرم کو صاف کرنے کی ڈیوٹی اس کی لگا دو. انہوں نے اس کی ڈیوٹی لگا دی. اور جب اس شخص کو کوئی یسو کے پاس لایا تھا, کسی نے اس سے تعارف کرایا تھا, تو اس شخص نے ایک گیت اس کے ساتھ گنگنایا تھا. اس کو وہ یہ گیت آتا تھا, اس کی 2 آیتیں آتی تھی, اور وہ اس ڈرم میں کھڑا ہو جاتا, ہر روز آتا اور اس ڈرم میں اتر جاتا, اور اتر کر اس کو صاف کرتا, پانی کے ساتھ دھوتا, اور وہ وہی گیت دہراتا رہتا اونچی آواز میں. اب اس کی آواز اوپر تک سنائی دیتی, دفتر تک سنائی دیتی, لیکن وہ اس سے آگے اس کے ساتھ کچھ کر نہیں سکتے تھے. وہ مسیح کی خوشی سے بھرا ہوا اپنا کام روز انجام دیتا, کیونکہ اس سے اتنی بدبو آتی تھی. وہ سب کی غلاظت صاف کرنے کے لیے اس گٹر میں اترتا اور روز صفائی کراتے اس سے, اور وہ اس غلاظت میں کھڑے ہو کر کیا گاتا, وہ اس کی تعریف کا گیت گاتا, اور وہی 2 آیتیں گاتا رہتا, گاتا چلا جاتا, گاتا چلا جاتا. ایک دمے کے لیے جا کر سوچے, کیا آپ نے ایسا دکھ دیکھا ہے؟ کیا آپ نے ایسی کرب انگیزی دیکھی ہے؟ کیا آپ نے ایسا ظلم دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو وہ جو مسیح کی میراث سے متعارف ہو جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کل تک جھوٹے, مکار, عیار, ریاکار, بد کردار, زناکار, شرابی اور ہر طرح کے انسان تھے. انہوں نے مسیح کو پا لیا, ان کی زندگی بدل گئی. آخر ایسا کیا ہے اس انجیل میں؟ میرے عزیز, جب آپ اس سے بلائے جائیں گے, متعارف کرا دیے جائیں گے خدا باپ کے سابقہ کے موافق, پھر آپ ویسے کبھی نہیں رہیں گے. پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ پطرس کی طرح صرف ایک بات کہیں گے, جو بڑی اچھی لگتی. پطرس کے لیے کہا تھا انہوں نے, جب پطرس کو پتہ لگا کہ اسے مارنے لگے ہیں, یہ کہا, یہ ایک روایت ہے, پطرس علاقہ چھوڑ کر بھاگ نکلا, اور وہ بھاگا جا رہا تھا. راستے میں اس کو یسوع مسیح ملے, خون سے لتڑے ہوئے وہی کپڑے اور اسی طرح اس نے صلیب اٹھا رکھی تھی. اس نے کہا یسوع تو کہاں جا رہا ہے؟ اس نے کہا میں تیری خاطر مصلوب ہونے جا رہا ہوں, کیونکہ تو بھاگ رہا ہے. وہ گرا اس کے قدموں میں, اس نے معافی مانگی, وہ پلٹا اور بھاگا, اور جا کر اس نے کہا مجھے صلیب دے دو, لیکن الٹی صلیب دینا, کیونکہ میں سیدھی صلیب کے لائق نہیں ہوں. یہ ہیں وہ لوگ جو اس ابدی میراث, اس بے داغ میراث کو جان جاتے ہیں, پہچان جاتے ہیں. ان کا طور, ان کا طریقہ, ان کی زندگی, ان کا بلاوا, ان کی حیثیت, ان کی وقت, ان کی اہمیت تبدیل ہو جاتی ہے, ان کی پاکیزگی بدل جاتی ہے, اور زندگی میں وہ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں, میری پناہ کون ہے؟ میری پناہ یہی ہے, میرا قلعہ یہی ہے, میرا محکوم خدا یہی ہے, میں اسی کی خاطر ہوں, میں اسی کے لیے ہوں.
اور وہی میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ آمین۔ آئیے سر جھکائیں اور اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔ آنکھیں بند کریں، سر جھکائیں۔ ہر ایک آنکھ بند ہو، ہر ایک سر جھکا ہوا ہو۔ خدا کے برگزیدوں میں نہیں جانتا آپ کس مصیبت، کس دکھ، کس تکلیف کا شکار ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اس نے آپ کے لیے اپنا پیارا بیٹا دیا ہے، جس نے اپنے پاک خون کو آپ پر چھڑکا ہے۔ آپ چھوڑے نہیں گئے دنیا کے ان سارے مسائل میں۔ آگ کیسی ہی کیوں نہ ہو، شیروں کی مانگ کیسی ہی کیوں نہ ہو، شیروں کے منہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ آگ میں ڈالے ہوئے لوگوں کی جسم پر اور ان کے کپڑوں پر بدبو نہیں ہوتی۔ آئیے اپنے آپ کو اسے سرنڈر کیجیے، پھر سرنڈر کیجیے، پھر سرنڈر کیجیے، اپنے آپ کو اسی کو دیجیے، اس کے تابع چلے آئیے اور اسے کہیے میں آج پھر ان دکھوں میں، غموں میں خوشی مناؤں گا تیری صلیب کے لیے، تیرے چھڑکے ہوئے خون کے لیے، اور تیری اس ابدی میراث کے لیے جس کو دینے کے لیے تو مجھے لینے کے لیے جلد بازو ہو آ رہا ہے۔ کوئی لمحہ خاموش نہیں، سب دعا کریں، سب دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں، دعا کریں۔ بخش کا کام کیے خدا تو نے اپنے خادم کے وسیلہ سے آج کا کلام سب کے لیے باعث ہم سب کے لیے باعث روشن ہو جائے، روشن ہو جائے، روشن ہو جائے، روشن ہو جائے۔ پتا آسمانی میں اس کے نام میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ہر ایک جان کے لیے، ہر ایک گھرانے کے لیے، جو آج کا کلام ان کی زندگیوں میں، ان کے گھرانوں میں نیا کام کرے، مسیح خدا کے نام میں آمین۔